نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس یا کسی گھر میں ضروریات زندگی کی ساری چیزیں موجود ہیں، مثلاً ان کے پاس فریج بھی ہے، مثلاً ان کے پاس باقی لوازمات بھی موجود ہیں، گھر میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، گھر بھی اپنا ہے، اور 1 یا 2 تولے یا 3 تولے یا سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ 7.5 تولے سے کم اس کے پاس سونا بھی موجود ہے، شرعی طور پر اگر وہ تنگ دست ہیں یا ضرورت مند ہیں یا بے کس ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گھریلو ضروریات موجود ہیں، اس کے استعمال میں بھی ہیں اور گھر بھی اس کا اپنا ہے، اور اسی طرح باقی لوازمات بھی اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کی آمدن اتنی نہیں کہ وہ ضروریات اپنی پوری کر سکے، ایسے بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صرف 2 چیزیں آپ دیکھ لیجئے۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے پاس سونے کی صورت میں 7.5 تولے یا اس سے زیادہ سونا موجود نہ ہو، اگر ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسرے نمبر پر وہ ہاشمی یا سادات کے خاندان سے اپنا دعویٰ نہ کرتے ہوں کہ ہم سید ہیں، اور سید میں بھی آل عقیل، آل علی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ یہ مخصوص لوگ ہیں، سارے بنو ہاشم اس میں نہیں آتے، یہ سارے قریش اس میں نہیں آتے، اور اگر یہ 3-4 ذاتوں میں سے نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے آدمی کا ضرورت مند ہونا کافی ہے، اور ضرورت مند ہونے کے لیے ہر بندے کا معیار مختلف ہے۔ بعض اوقات گھر اپنا اس کے پاس ہوتا ہے لیکن زندگی گزارنے کے باقی لوازمات نہیں ہوتے اس کے پاس، بعض اوقات گاڑی اپنی ہوتی ہے لیکن باقی لوازمات نہیں ہوتے، اسی طرح بعض اوقات سونا 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر چاندی ہے اس کے پاس تو چاندی کی مقدار 52.5 تولے چاندی ہے، اور اگر کرنسی کی مقدار ہے، اگر مثلاً اس کے پاس پیسے ہیں تو کتنے پیسے ہوں اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے ایک رائے یہ ہے کہ جو چاندی کی مقدار 52.5 تولے ہے، اور 52.5 تولے کا ہر سال الگ ریٹ ہوتا ہے، اس مرتبہ 48,500 نکالا گیا ہے، گویا 48,500 آپ کے پاس ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا کے بدلے میں اگر پیسے ہوں تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس سے کم ہوں تو زکوٰۃ لگ جائے گی۔ ان دونوں رائےوں میں فرق یہ ہے، ایک رائے چاندی کی بنیاد پر ہے، اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں چونکہ چاندی 52.5 تولے ہو تو آدمی کو زکوٰۃ کی اہلیت سے نکال دیتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاندی متروک ہو چکی ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو کہا جاتا ہے کہ جی پیسے اتنے ہوں جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہوں، جبکہ دنیا کے سارے بینکوں نے چاندی کو کرنسی کے تعلق سے خیر آباد کہہ دیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی بینک ایسا نہیں جو اپنی کرنسی کی ویلیویشن چاندی کی بنیاد پر کرتا ہو۔ جب ایک چیز متروک ہو گئی ہے
اور عادت ناس میں سے وہ نکل چکی ہے، اب عامت الناس کی عادت نہیں رہی، بینکوں کی عادت نہیں رہی، ملکوں کی کرنسی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اس لیے اس کو چاندی کی بجائے سونے پر لے جانا چاہیے۔ اگر سونا اتنا ہو جو 7.5 تولے تک پہنچتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس اگر اتنے ہیں تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکے گی، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ دی جا سکے گی۔ اس لیے کہ آج کل اگر دیکھا جائے تو گھروں میں جو بچیوں کے جہیز کے ضمن میں یا دوسرے لوازمات کے ضمن میں 52 تولے چاندی کے برابر پیسے وہ نکل ہی آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، چونکہ یہاں رواج یہ ہے کہ مائیں بچیوں کے جہیز کے لیے وہ بندوبست کر رہی ہوتی ہیں، اس سلسلے میں ان کے پاس کچھ نہ کچھ پڑا ہوتا ہے، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 52 تولے چاندی کے عمل کی بجائے 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت کا حساب کتاب رکھ لیا جائے۔ اگر اس کی قیمت اتنی بن جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم آ جائے گی، اور اسی طرح اگر اس سے کم ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مکان اپنا ہو، باقی لوازمات گھر میں موجود ہوں، اے سی لگا ہوا ہے، فریج پڑے ہوئے ہیں، گاڑی موجود ہے، تو یہ بندے کو زکوٰۃ کی اس کیٹیگری سے نکال نہیں دیتی، اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق ضروریات سے ہے، اور جو چیز ضروریات سے تعلق رکھتی ہے اس کا حکم بھی ضروریات کے تحت ہی آتا ہے، اس سے آگے نہیں نکلتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے زکوٰۃ کے ضمن میں جو بات کہی گئی ہے اس کو سامنے رکھ لیا جائے۔ بس اگر ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور ان 2 چیزوں میں یعنی 7.5 تولے سونے سے کم ان کے پاس ہیں، اور چاندی کی صورت میں 52 تولے 52.5 تولے سے کم ہیں 52 تولے سے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔